ایک بار مجھے کسی نے بلایا اپنے گھر, آپ آ کے ذرا ہمارے گھر مہندی کا پروگرام ہے, آپ آ کر گا دیں. میرا کوئی دوست تھا بہت. اب میں میوزک چھوڑ رہا تھا بالکل, اس وقت میرا دل نہیں تھا میوزک, میں چھوڑ ہی رہا تھا تقریباً. تو میں نے کیا کیا کہ یار اس نے بلا تو رہا ہے یہ, تو میں ایسے کرتا ہوں کہ میں شلوار قمیض اور ٹوپی پہن کے چلا گیا. جب میں اس کے گھر کے قریب پہنچا تو مجھے اندر سے گانے کی آواز آئی. امجد بھائی, اندر سے گانے کی آواز آ رہی. وہ میرا کوئی فیوریٹ, بہت فیوریٹ سنگر ہے, میں نام نہیں بتاؤں گا اس کا. وہ گا رہے تھے جن کو میں سنا کرتا تھا جب میں چھوٹا تھا. تو میں باہر ہی رک گیا, اور میری اب 36-37 کا تھا اس وقت. تو میرا جو سینئر, میرے بھی سینئر, میرے سے 7-8 سال سینئر, اور میں سن رہا, مجھے اتنا مزہ آ رہا. I also want to see him, so I went inside to look at him, and I kept on looking at him, and I was like really sitting at the back. Then suddenly these guys saw me, so they came up to me and they said, "Oh yaar, come on Junaid yaar, come with us. As they were taking me towards the stage, there was like to make me sit somewhere near the stage. As they were taking me there, so I saw my favorite, and he saw me, and we exchanged pleasantries like this, and I was so happy to see him. So I did this to him, he did this to me. Suddenly this friend of mine says to me, "Yaar Junaid, yaar ek gana suna do, میں 5 منٹ میں اس کچرے کو اتارتا ہوں, پھر تم سنا دو." کچرا, یہ ہمارے ملک کا سپر سٹار تھا, آج پرانا ہو گیا, اس کی قیمت گھٹ گئی, تو یہ کیا ہو گیا؟ کچرا ہو گیا. ایک دم مجھے خیال آیا, تم 2 سال اور گاؤ, پھر اسی طرح تم سٹیج پر کھڑے ہو گئے, ایک نوجوان گانے والا آ رہا ہوگا, اور ساتھ والا اس کو کیا کہہ رہا ہوگا؟ میں کس کو اتار رہا ہوں؟ کچرے کو بھی اتارتا ہوں. یہ اس دنیا کی حقیقت ہے, اس شہرت کی حقیقت جس کے پیچھے تم اور میں دیوانے ہوئے ہوئے. اور یہ کیا زندگی ہے؟ اللہ اکبر, سٹیج کے ناچنے والوں کو اللہ نے نبی کے ممبر پر بٹھا دیا. ہاں, یہ وہ عزت ہے میرے دوستوں, یہ وہ نسبت ہے. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں, اپنے دل کی آنکھوں کو کھولو, سر کی آنکھ سے نہ دیکھو, یہ تو دھوکہ دیتی ہے. ہاں, ہماری کوئی اوقات ہے؟ میں شیشے میں کھڑے ہو کر, آپ مجھے جب بلاتے ہیں, میں شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کہتا ہوں, اپنی اوقات نہ بھولنا, تیری اوقات یہ ہے. سٹیج کے ناچنے والے, یہ تیری اوقات ہے, یہ تیری اصل ہے. تیری نسبت جڑ گئی عزت والوں سے, تو بھی عزت والا بن گیا. ہاں, اللہ اور اس کے رسول عزت والے ہیں. ہاں, بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے باپ کے نام کے بعد ان کے دادے کا نام کسی کو نہیں آتا. اللہ کے نبی سے نسبت جوڑی. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے بلال, جنت میں تیرے قدموں کی مجھے آواز آئی, تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ اور ادھر دیکھو, وہ ابو جہل کو دیکھو, وہ عرب تھا, سردار, اور بنی مخزوم کا سردار, اور قریش کے جرگے کی صدارت کرتا تھا. لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے. 21 سال کی عمر کوئی عمر ہوتی ہے؟ قریش کے جرگے کی سرداری کرتا تھا. نسبت نہیں جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ. میرے دوستو, اتنا ذلیل ہوا, آج مذاق میں بھی کوئی کسی کو ابو جہل نہیں کہہ سکتا. اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا صحابہ کو, اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے باپ کا ذکر نہ کیا کرو, اس کو تکلیف ہوتی ہے. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ مل گیا تو الحمدللہ, نہیں ملا تو انا للہ. ٹھیک ہے جی, اللہ کی طرف سے نہیں ملا. اللہ says a little bit of this will happen. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المحضرون. Allah's blessings, Allah's salatu salam is on such people. Allah says they are the ones who are on the straight path. So when you plan to leave something for Allah, a little bit of this will happen. But remember one thing, there is a hadith, and I remember I used to hear it a lot. Maulana Tariq Jameel Sahib used to say this, repeat this hadith in front of me a lot. According to one of the sayings of Prophet sallallahu alaihi wasallam, if you leave something for Allah, Allah will give you something better than that. When I was leaving singing, I used to say, maybe, Allah is Razik, so maybe I'll be rewarded from somewhere. Inshallah, مجھے کھانا پینا تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گا.
لیکن جو میرا ایک نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں اب گاؤں گا کیسے, میری آواز کون سنے گا جو اللہ نے مجھے دی ہے. ہاں جی. لیکن تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوا, ہم نے نعت پڑھنی شروع کر دی. تو گانا تو ہم 40-45 سال کی عمر تک گاتے, نعت اب جب تک زندہ ہیں گا سکتے ہیں. جی. لوگ ہمارے سامنے پہلے بھی ہوتے تھے, تو یہ دیکھو لوگ تو ابھی بھی بیٹھے ہیں سامنے, اللہ نے واپس کر دیا, لے لو. ہاں جی. مائک پہلے بھی ہمارے منہ کے سامنے ہوتا تھا, یہ دیکھو یہ مائک ابھی بھی ہمارے منہ کے سامنے لگا ہے. ہاں جی. چھینا نہیں, ڈیویڈنڈ کے ساتھ واپس کر دیا. ہاں جی. ہاں, اللہ تو بڑے قدردان ہیں, پہلے سے زیادہ عزت دے دی. پہلے تو شہرت تھی, وقتی شہرت. اوہو. Remember one thing, my dear brothers. When you plan to do something for Allah, if you plan to leave something for Allah, oh Allah, this is something which is not recommended. I know you don't like it. I'm going to leave it. And you plan that, I am going to be obedient to Allah. Allah says himself, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, I will send a little bit of fear to you, but bishay, very little fear will come. What is going to happen? A little fear will come. If you're still associated with your elders, if you're still going out in the path of Allah, if still you're praising Allah, and if still you're praising the Prophet of Allah, you'll be able to overcome this. Then Allah says, وَالْجُوعُ, a little bit of hunger may also come. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ, a loss of some wealth may also incur. Remember, Allah is saying it will happen, but bishay, very little. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, you may even get sick. وَالثَّمَرَاتِ, and your fields and your khet khaliyan, they may also incur loss. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, but oh my Prophet, give this basharat to the people who are steadfast. قالوا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا, because when this situation comes on them, they say, إنا لله وإنا إليه راجعون. This has come from Allah.